اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے اور آزمائشوں پر آزمائشوں کا زمانہ ہے. مختلف طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اسلام کے بارے میں قرآن مجید کے سلسلے میں مختلف الزامات عائد کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں رسوا و ذلیل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں سب سے پہلے ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہمارا حال کیا ہے اور ہم کو کیا بننا چاہیے اور ہمارے اندر کس طرح کی تبدیلی آنا چاہیے. اس پر بھی ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں ایک MLC صاحب نے حوض میں یہ اشکال کیا جس کو باقاعدہ حوض میں درج کیا گیا کہ قرآن مجید کی 7 آیتیں ایسی ہیں جو دستور ہند کے ساتھ ٹکرانے والی ہیں. قرآن مجید کی 7 آیات ایسی ہیں جو ہمارا دستور ہے اس سے ٹکرانے والی ہیں. اس لیے وقف منسٹر صاحبہ کو چاہیے کہ ان آیات کی تفصیل بیان کریں کہ یہ دستور ہند کے ساتھ ٹکراتی ہیں یا نہیں. ذرا اس کی وضاحت تحریری طور پہ حوض میں بیان کریں. یہ کتنا مضحکہ خیز باتیں ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ وقف منسٹر صاحبہ غیر مسلم صاحبہ ہیں. بیچاری اس کو کیا پتہ کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں اس میں اللہ رب ذوالجلال نے کیا ذکر فرمایا ہے. اب وہ کیا بیان کر پائیں گی؟ اب یہ دستور ہند کی مخالفت کرنے والی آیتوں کو قرآن میں رہنے کا حق نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے کسی لفظ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اس کے نہ حرف میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ کسی جملے میں کمی آ سکتی ہے، نہ زیر زبر پیش میں کمی آ سکتی ہے، نہ کسی آیت کو نکالا جا سکتا ہے، نہ کسی آیت کو داخل کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کا کلام اتم ہے، مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے مکمل کر دیا دین کو نبی کی ذات پہ. اب کوئی آیت نہ تو اس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی آیت حذف کی جا سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے. یہ اللہ کا کلام مکمل ہو گیا، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے ان کلمات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ لوگ اشکال کرتے رہیں گے، مختلف باتیں بنا بنا کر پیش کرتے رہیں گے،
لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہونا ہے کہ کبھی اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پہلی جو آیت انہوں نے کوٹ کیا وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرے گا، دیناً فلن يقبل من، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں، جس دین پہ ہم چلتے ہیں یہ دین حنیفہ ہے، اور یہ پوری مضبوطی کے ساتھ پیش کیے جانے والا دین ہے، اور یہ دین آخری دین ہے، آخری مذہب ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مشرکوں نے آپ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھنے کی بات کہی تھی، اور کہا کہ اس دین سے آپ پھر جائیں، ہم آپ کو دنیا کی جو آپ چاہیں آپ مراد رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس دین سے پھر جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ دین حق ہے، میں اس کی تبلیغ سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ آفر کیا گیا کہ اس پورے حجاز میں جہاں کوئی بھی خوبصورت لڑکی ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف حکم کیجئے، لیکن اس دعوت سے آپ خاموش رہ جائیے، یہ دعوت نہ دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین برحق ہے، میں اس کی دعوت سے کیسے چپ رہ جاؤں؟ دنیا کی پوری دولت بھی اگر تم میرے قدموں میں لا کے ڈال دو اور مجھ سے یہ کہو کہ تم اس دین کی دعوت سے رک جاؤ، میں کبھی اس سے رکنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے یہ دین دے کے بھیجا ہے، یہ مجھے اسلام دے کے بھیجا ہے، مجھے اس کا پرچار کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ میرا کام ہے پہنچانا، میرا کام ہے یہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک منتقل کرنا، میرا کام اتنا ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مجھ پر ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو پیغام مجھے عطا کیا ہے میں اسے واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دوں، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ کسی کو زبردستی اسلام میں لے کے آ جاؤں نہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دیکھو مسلمان کس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کے دین کے علاوہ کوئی اور دین پہ چلے تو اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں، کہیں گے، ببانگے دہل کہیں گے، زور سے کہیں گے، اس لیے کہ ہم اس دین پہ چلتے ہیں۔ عیسائی بھی تو کہتے ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں، اور تم ہندو بھی اس اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ اسی میں تمہاری نجات ہے، تم اگر کہتے ہو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ عیسائی کہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے، یہود کہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مسلمان یہ کہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ دستور ہند کے خلاف یہ آیت ہو جائے گی، اس لیے اسے نکال دینا چاہیے۔ ارے کہاں کی عقل کی بات ہے، کہاں کی سمجھ کی بات ہے؟ ہم جس دین پہ چلتے ہیں یہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ دین حق ہے، ہم کہیں گے، اس میں ہم کو ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور پوری مضبوطی سے کہیں گے، پورے جذبے سے کہیں گے یہ دین برحق ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جی ہاں، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔
اگر اسے چھوڑ کر کوئی آئے گا، اس لیے کہ رب نے بھی کہا ہے، نبی نے بھی کہا ہے، خاتم النبیین نے یہ خوشخبری سنا دی ہے، ہم بھی سنائیں گے۔ ہمیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں، ہم کہیں گے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ پوری دولت میرے قدموں میں لا کے ڈال دو، اور تم یہ مجھ سے کہو کہ تم اس دعوت سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، میں دولت کو ٹھکرا دوں گا، اپنی اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت، فَإِذَا انْسَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ آیت کو لے کے کہنے لگے، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں مسلمان، کیا کہہ رہا ہے ان کا قرآن۔ فَإِذَا انْسَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَإِذَا انْسَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں کو مارو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تمہیں مل جائے ان کو مارو۔ تو یہ دیکھو قرآن کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ شرک کرنے والے جہاں کہیں بھی تمہیں مل جائے تو تمہیں مارنے کا لائسنس مل گیا، اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ ارے بے وقوف، ذرا سمجھ لے کہ کس وقت میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی۔ ہاں اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے کس بات کا حکم دیا کہ یہ شرک کرنے والے تمہاری جان پہ آئے ہیں اور تمہاری جان کے لینے پہ در پہ ہیں، اور یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، یہ اس میں آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور تمہاری جان کے لالے آ پڑے ہیں کہ کیا اس وقت بھی تم یہ کہہ کر خاموش رہ جاؤ کہ حکمت اسی میں ہے کہ ہم خاموش رہ جائیں، کوئی جواب نہ دیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا دب کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یہ تمہارے جان مال کے در پہ ہیں اور یہ تمہاری جان لینا چاہتے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اتنا ہی نہیں فرمایا وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو اور قید کرو، ان کو کھلا سانڈ کی طرح چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، جی ہاں، جہاں سے چھپ کے نظر رکھی جا سکتی ہے ایسے ہر جگہ چھپ کے ان کا پیچھا کرو، ان کو دیکھو کہ یہ تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس جگہ سے آ رہے ہیں، کس جگہ سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دب کر چلیں گے، ہم کبھی جواب نہیں دیں گے، ہم خاموش رہ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یہ تمہیں مارتے ہیں اور یہ تمہاری جان کے در پہ ہیں تو تمہیں بھی خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا وہ کرتے ہیں اسی طرح کا جواب دینے کا تم حق رکھتے ہیں، یہ قرآن کا حکم۔ وَقُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہاں جہاں سے نظر رکھی جا سکتی ہے وہاں بیٹھو، دیکھو کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی کیا چیزیں ہیں۔ آج بھی دیکھنے کا حکم ہے، خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بعد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں یہ تمہاری جان کے در پہ تھے، یہ تمہیں مارنے کے لیے آئے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے الگ مقصد سے کہ جائیں نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ جان لے لے۔ اپنی بہن کے گھر گئے تھے، اپنے بہنوی کے گھر گئے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ آیتیں تلاوت ہو رہی تھیں، پکڑ کے خوب پٹائی کی تھی حضرت عمر اپنی بہن کی اور اپنے بہنوی کی۔ جب ذرا ٹھنڈا ہوا غصہ، پوچھا یہ کیا پڑھ رہی تھی، یہ کیا آیتیں تلاوت کر رہی تھی؟
پڑھا، شروع کیا بہن نے، جیسے جیسے تلاوت ہوتی گئی ویسے ویسے ان کا دل بدلتا گیا۔ ہاں، اگر قرآن کو سننے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد اگر ان کا دل بدل جاتا ہے، فَإِن تَابُوا اقاموا الصلاۃ، اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو پھر بھی کیا ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مار سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہے۔ تو اس آیت کو لے کے کہ دیکھو جہاں بھی شرک کرنے والے مل جائیں ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو، قرآن حکم دے رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے دستور ہند کے خلاف آیت ہے کہ یہاں مارنے کا حکم دے رہا ہے قرآن، اور ان کے قرآن میں اس طرح کی آیت، یہ تو غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ رب ذوالجلال نے نازل کیا تھا۔ وہاں زیادتی کرنے کے لیے، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لے کے پہنچے تھے، اور مسلمان کمزور تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن میرے رب نے اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے ماننے والوں کی مدد فرمائی تھی۔ ہاں، اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کمزور ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم طاقتور نہیں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، نہیں، تمہارے پاس ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے تم سارے ملکوں کو فتح کر سکتے ہو۔ لیکن وہیں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ ارے جہاں وہ آیت ہے وہیں یہ آیت بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تم ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہو، ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیا فرماتے ہیں میرے رب؟ لا ينهاكم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، لم یقاتلوکم فی الدین، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں، اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور وہ تمہارے شہر سے نکالتے نہیں، تمہارے ملکوں سے نکالتے نہیں، تو اللہ کس بات سے تمہیں منع نہیں کرتے؟ فرمایا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر وہ پڑوس میں ہیں، یہ قدم تمہاری طرف چل کے آتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا 10 قدم تم آگے بڑھ کے ان کی مدد کرو، وہ تقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ تمہارے پاس یہ آیت نہیں ہے، یہ آیتیں جو اتاری گئی تھی وہ اس وقت، جیسے اگر میں مثال دے کے سمجھاؤں کہ ہمارے اس ملک پہ چین حملہ آور ہو گیا، اور تمام کے تمام علماء، مفتیان اور یہاں کے فقیہ، یہاں کے بڑے، سب نے مل کر یہ فتویٰ دے دیا کہ ہر ایک ہندوستانی پہ جہاد فرض ہو گیا۔ جیسے ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے کے وقت میں جب انگریزوں نے اس ملک پہ قبضہ جما لیا تھا اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، اس وقت اس ہندوستان کے مفتیان نے، اس ہندوستان کے علماء نے، تمام مسلکوں کے، ایک مسلک کے نہیں، اہل حدیث مسلک کے مفتیان بھی، بریلوی مکتب فکر کے مفتیان بھی، دیوبندی مکتب فکر کے مفتیان نے بھی، سب نے مل کر یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے لڑائی کرنا اب فرض ہو گیا ہے، اب خاموش گھر میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اسی لیے کہ یہ فتویٰ مسلمانوں کے لیے ایک ہمت والا، ایک جذبے والا، اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ایک بہت بڑا ان کے لیے پرچہ مل گیا، حکم مل گیا، اس لیے ہر طرف سے مسلمان کھڑا ہو گئے۔ اب انگریزوں نے سوچا کہ دیکھو یہ مولوی، یہ مدرسے میں پڑھنے والا ملا، یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والا حافظ، یہ عالم، یہ مفتی، یہ فقیہ، اگر ہم اسے چھوڑ کے رکھ دیں گے
تو یہ ہماری حکومت کے لیے زوال ہو جائے گا۔ اس لیے شاملی کے اس میدان میں جو بھی درخت کھڑے تھے، ان درختوں سے علماء کی لاشوں کو، علماء کو یعنی سولی پہ لٹکایا گیا۔ آج بھی وہاں کے درخت گواہی دیتے ہیں کہ وہ درخت ہیں کہ جن درختوں پہ علماء کو سولی پہ لٹکایا گیا اور ان کو زندہ زمین میں اتارا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ علماء طاقت ہیں ان کی، یہ علماء یہ تبدیلی لا کے آ سکتے ہیں، یہ انگریزوں کی حکومت کے لیے یہ آڑ بن سکتے ہیں، زوال بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلے علماء کا خاتمہ کرو۔ جی ہاں، ہر دور میں عالم پہ انہوں نے نظر رکھی ہے، اور آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ مدرسے سے نکلنے والا یہ عالم، مدرسے سے نکلنے والا یہ فاضل، مدرسے سے نکلنے والا یہ فقیہ مفتی، یہ ہمارے لیے آڑ بن رہے ہیں۔ اس لیے چلو مدرسوں پر نظر رکھیں، مدرسے کا سروے کریں اور اس کو ختم کریں تو ہماری طاقت بنے گی۔ آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ان علماء کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہاں قرآن میں یہ جو کہا گیا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، جی ہاں تمہیں منع نہیں کرتے اللہ رب ذوالجلال ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، ولم یخرجوکم فی الدین، اور تمہارے دین سے یعنی تمہارے شہروں سے وہ ان کو نکالتے نہیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں، آپ ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کو وہ اچھے اخلاق والا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا رہتا ہے، تو کیا آپ کو بزنس میں اسے پارٹنر بنانا جائز ہے؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ بنائیے۔ اب ایک طرف یہاں فاقتلوا المشرکین کا حکم، ایک طرف پارٹنر بنانے کا حکم، وہ حکم الگ ہے، یہ حکم الگ ہے۔ اب یہاں ایک اور آیت کو لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اگرچہ کہ تمہارے باپ ہی ہیں، اگرچہ کہ تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ اسلام پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تمہارے باپ تمہارے بھائی، تو ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ قرآن کا حکم ہے۔ اب دیکھو، اگر کوئی ایک ایسا مسلمان ہے جو ابھی مسلمان ہوا، اس کا باپ مسلمان نہیں ہے، اس کا بھائی مسلمان نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنا دوست نہ بناؤ اس کو، کہ کیا بات ہو گئی، دوست نہ بنانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ آیت بھی قرآن میں رہنا مناسب نہیں ہے، اس کو بھی حذف کر دینا چاہیے، اس کو بھی نکال دینا چاہیے۔ ارے 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 ارے، کتنے نافہم ہو، کتنے بے سمجھ ہو، یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سے سمجھ لو۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو ساری آیتیں ذکر فرمائی ہیں، اس میں پاور ہے۔ جی ہاں، میرے نبی نے جو دین ہمارے لیے عطا کیا ہے یہ دین برحق ہے، یہ دین برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم بھی سمجھاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، ہر ایک مذہب میں مبلغ ہے، ہر ایک مذہب میں تبلیغ کرنے والا ہے۔ جب کبھی بھی قوم گمراہ ہوئی، پچھلے زمانے میں نبی آتے تھے، قوم گمراہ ہو گئی، ایک نبی آیا، وہ علاقے میں ایک نبی، اس علاقے میں ایک نبی، ایک ہی زمانے میں ایک جگہ ایک نبی، دوسری جگہ دوسرے وہ شہر میں دوسرا نبی، ایسا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت کے اس سلسلے پر مہر لگا دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے محبوب نبی،
آپ پر ہم نے نبوت کی مہر لگا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ پر نبیوں یعنی نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب کون ہے مبلغ، کون ہے تبلیغ کرنے والا؟ میرے محبوب نبی کی امت میں سے ہر امتی یہ کام کرے گا۔ اگر دکان میں بیٹھا ہے، اگر کوئی آئے، اچھی باتیں سمجھا اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی تجارت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی چال چلن کے ذریعے۔ ہاں اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کوئی حاملہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اسے جگہ دیں۔ اگر کوئی بزرگ ہے، راستہ پار کر رہا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اسلام اور ہمارے نبی کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ اس کا ہاتھ تھام کے راستہ پار کروا دو۔ میرے نبی نے یہاں تک ہمیں سکھایا کہ اگر راستے میں موز کا چھلکا پڑا ہوا ہو اور تمہاری نظریں اس پہ پڑ رہی ہوں، تم یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، علامۃ الدہر ہوں، اس لیے میں کیسے اٹھا کے راستے سے بازو رکھ سکتا ہوں۔ یہ نہیں، نبی کے اخلاق یہ ہیں، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے علامۃ الدہر ہو، چاہے کوئی بھی آفیسر ہو، آپ خود اٹھائیں، اٹھا کے بازو رکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی وہاں سے گزرنے والا یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان گزرے گا تو تکلیف میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی راستے سے گزرنے والا ہو وہ کہیں تکلیف میں نہ پڑ جائے، کہیں مصیبت میں نہ گر جائے، پھسل کے نہ گر جائے، اس کے ہاتھ پیر نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے تمہارے اخلاق یہ ہیں کہ اسے اٹھاؤ، اٹھا کے بازو رکھو۔ اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ ہائی وے میں پڑا ہوا ہے، آپ کی سواری جا رہی ہے، اچانک آپ کو نظر آ گیا، تو آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ اپنی سواری کو بازو کھڑا کریں، اس پتھر کو اٹھائیں، اس لیے کہ تیز رفتار میں کوئی سواری آئے، دیکھے بغیر چڑھا دیا اور اس کی سواری ہل گئی اور کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، حادثہ پیش نہ آ جائے۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے میں پتھر بھی پڑا ہوا ہو اسے اٹھا کے کنارے رکھ دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ فرمایا میرے نبی نے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتوں کو لے کے مذاق بنانا اور قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر اس پہ الزام لگانا سمجھے بغیر، یہ بارہا ہوتا رہے گا اور بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن ہمارے اخلاق یہ ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ جی ہاں، یہ اشکالات ہوتے رہیں گے، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیتوں پہ پورا یقین رکھیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے دل میں کبھی یہ پھس پھسا خیال بھی نہ آئے کہ کہیں ایسی بات نہ آ جائے کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے، بات صحیح کر رہا ہے، نہیں، بات سمجھا نہیں ہے اس لیے غلط بات کر رہا ہے۔ اگر بات سمجھ جائے تو قرآن کی کسی آیت پہ شک و شبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین با تمکین، جیسا کہ میں پچھلی جمعہ بھی ذکر کیا تھا مدرسوں کے سلسلے میں اور اسی طرح مساجد کے سلسلے میں کہ یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، کب یہ مسجد کو لے کے کورٹ میں پہنچ جائیں، اس مسجد کو لے کے کورٹ میں پہنچ جائیں۔ پہلے تو ہم اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بابری مسجد یہ آخری اسٹاپ ہے، اب یہاں سے امن رہے گا، اب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمارے علماء میں سے بعض علماء نے بھی یہ کہا تھا کہ دے دو مسجد
اب کیا ہوگا، اس کے بعد ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن بعض ہمارے اکابر علماء نے یہ فرمایا تھا کہ ہم کو اس طرح دینے کا حق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ پہ نربھر کیا کہ یہاں حق کا فیصلہ ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے کورٹ پر اپنی بات کو رکھی۔ لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کیا، اب اس کے بعد مسلسل ایک بعد دیگر اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ گیان ویاپی مسجد اتر پردیش میں، اس پر انہوں نے ہاؤس میں جو فوارہ تھا وہ فوارے کو انہوں نے شولنگ سمجھ لیا اور کہا کہ یہ شولنگ سمجھا نہیں ہے شرارت کے لیے، کہ جان بوجھ کے ان کو بھی پتہ ہے، لیکن ان کو کچھ شوشہ چاہیے تھا، کچھ ہیلا چاہیے تھا، اس لیے اس فوارے کو انہوں نے شولنگ کی مثال دے دی اور کہا کہ یہ ہمارا شولنگ ہے، اس لیے یہ ہمارا حق ہے، ہم کو یہاں پوجا کرنے کی اجازت دیں۔ ابھی آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا، یو پی ہی کے بدایون ضلع کی جامع مسجد کو لے کر اب یہ کورٹ میں پہنچ گئے۔ اب اس پر اپنا حق انہوں نے چاہا کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہماری آستھے کی جگہ ہے، اس لیے ہم کو ملنا چاہیے۔ یا میرے اللہ، کب ٹھہرے گا یہ سلسلہ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح کا معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیشہ لڑائی جھگڑے اسی موڈ میں ہو؟ ہمارے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اب بدایون کی جامع مسجد، یہ جو بدایون ضلع کی جو جامع مسجد ہے، اسی کو لے کے آپ اب کورٹ میں پہنچ گئے۔ کچھ عورتیں کبھی چامراج پیٹ تو کبھی سری رنگ پٹن کی جامع مسجد، وہاں پوجا کرنے کے لیے، اب کبھی ایک اور مسجد تو کبھی اور مسجد۔ ملک کے طول و عرض میں مختلف مسجدوں کو نشانہ بنانے کی یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، کب ان پر فل اسٹاپ پڑے گا، کب ان پر لگام لگے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے پہ اللہ جاننے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام کے دور میں بھی حالات آئے، آپ پر بھی مسلسل چیزیں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن آپ ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کو دے کر آپ کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا گیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ثابت قدم رہے، آگے بڑھتے رہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی دین پر ثابت قدم رہیں، ہمارے اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری زندگیوں میں خرابیاں ہیں، ہماری شادی بیاہ غیر اسلامی طور طریقے پہ ہو رہی ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی طریقے پہ ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سچا مسلمان جیسے میرے نبی نے صحابہ کو بنایا تھا، ایک چھوٹی سی بھول ہوئی تھی صحابہ سے، غلطی بھی نہیں کہوں گا، بھول ہوئی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پہ پہاڑی پہ 50 صحابہ کی ایک جماعت کو آپ نے متعین کیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ یہیں کھڑے رہنا، جو کچھ بھی ہو جائے ہٹنا نہیں۔ لیکن صحابہ میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت نے یہ سوچا کہ یہ لڑائی ہونے تک کا حکم تھا، اب لڑائی ختم ہو گئی ہے، اس لیے سب مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہم بھی جا کر ان کی مدد کریں، ہم بھی اٹھائیں۔ ایک جماعت کہنے لگی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہیں کھڑنے کا حکم دیا ہے، یہاں سے ہٹنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے ہم یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ اب دونوں کے درمیان میں آپسی بحث و مباحثہ ہوا تو ایک جماعت چلے گئی، ایک جماعت رہ گئی۔ اللہ رب ذوالجلال کو اتنی بھی نافرمانی اپنے نبی کی پسند نہیں آئی، جو دشمن چلا گیا تھا لوٹ کر اسی راستے سے پھر داخل ہو گیا۔ جو دشمن چلا گیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے تو اپنے نبی کی باتوں کو پسے پش ڈال دیا ہے، تو ہمارا حشر کیا ہوگا آپ ہی ذرا اندازہ لگا لیں۔
تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہم خود ہر ایک اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے رب نے ہمارے سامنے توبہ رکھا ہے. اگر ہم صدق دل کے ساتھ آج یہ توبہ کر لیں، عہد کر لیں، اے میرے رب اب تک جو مجھ سے یا ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، صدق دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے میرے رب اب کبھی ہماری زندگی میں گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. تیرا ڈر میرے دل میں رہے گا، تیرا خوف میری زندگی میں رہے گا. میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں ڈھاؤں گا، میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کروں گا، میں کبھی کسی کے حقوق کو پامال نہیں کروں گا. صدق دل کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت آ گیا ہے. اللہ سے توبہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم توبہ کریں. ہمارا رب وہ ہے جو ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سے، آج ہی سے ہم سب مل کے پکی سچی توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. ہاں میرے رب، انسان ہونے کے ناطے میں تیری نافرمانی کی ہے، میں گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہوں. اے میرے رب تو جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے. اے میرے رب تو ستار العیوب ہے. میرے گناہوں پر آپ نے پردہ پوشی فرمائی ہے. اے میرے رب صدق دل کے ساتھ میں تیرے طرف رجوع ہوتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. معافی مانگ لیں. ہمارا رب وہ ہے جو ہماری اس حالت سے بدل کر پھر وہ ہماری طاقت دوبارہ لے کے آ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. جو قرآن کی اصل روح ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی جو صحیح سمجھ ہے، صحیح فہم ہے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں جو صرف ترجمہ پڑھ کے غلط سلط سمجھ لیتے ہیں، اللہ ان کو بھی قرآن صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. حاضرین باتمکین، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، سرسب و شاداب رکھے. ماشاءاللہ ہر جمعہ ہماری ان چادروں میں بند مٹھیاں جامع مسجد کے لیے اور جامع العلوم کی ضرورتوں کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ کی گزارش پہ، ہماری گزارش پہ ڈال کے جاتے ہیں. اپنی حلال کمائی، گاڑی کمائی اللہ آپ کے اس دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.